والصلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اور بالخصوص اس حال میں جلوہ فراز حضرات علماء کرام، اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے اور معاشرہ جب بھی انتشار کا شکار ہوتا ہے اور جب بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس دور کے جتنے بھی ذی شعور لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فہم کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق معاشرے کی اصلاح میں اور سوسائٹی کی بہتری میں کردار ادا کریں۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ سعادت مند روحیں ایسی ہوتی ہیں جو خواہش مند ہوتی ہیں کہ یار لوگوں کے اخلاق کو، کردار کو سنوارنے میں کوئی کردار ادا کیا جائے۔ پھر اس کے لیے لوگ مختلف راہیں اختیار کرتے ہیں، کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کی طرف جاتے ہیں، کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ ماہرین نفسیات کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق کو، کردار کو، معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں صرف ویڈیو بنوانے تو آیا نہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تو ویڈیو دے دیتے، نہ آتے۔ چھوڑیں، آپ یہ 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، آپ کو دے دیں گے، میری بات پر توجہ فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیوں، ہر طرح سے لوگ کوشش کرتے ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن جتنا میرا تجربہ ہے اس مختصر تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی سنورنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا کردار، میرے اعمال سنور جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بار بار یہ اس کے دل سے آواز آتی ہے۔ اب یہ کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہ جو پیری مریدی تھی یہ بھی بنیادی طور پر اصلاحی تعلق تھا کہ ہم کسی سے تربیت کا رشتہ قائم کریں۔ اس میں دم، دعا، درود، برکت، یہ تو چیزیں لوگوں نے کاہلی کی وجہ سے الا ماشاءاللہ شامل کرنی، ورنہ اس کی اصل روح تو یہی تھی کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو ہماری تربیت کرے۔ عام دام برسر مطلب کوئی بھی ذریعہ اور اختیار کیا جائے گا، نہ کوئی دانشور، کوئی ادیب، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر جو اپنی طرف سے تربیت کرے گا تو اس کی تربیت ناقص رہ جائے گی۔ کامل تربیت کس کی ہوتی ہے؟ کامل تربیت انبیاء کرام کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وحی الہی کے ساتھ انسانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور اگر بالکل ہی کامل، اکمل اور مکمل تربیت دیکھنی ہو تو وہ پھر مدینے والے محبوب کی تربیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بہترین سا رستہ زندگی میں مل جائے، توانا کر کے وہ اپنے شب و روز کو گزارے، فعال، متحرک اور بہترین زندگی ہو اور اپنے آپ سے وہ فائدہ اٹھائے۔ ہم نے جب میٹرک کیا تھا نا، آپ میں سے بھی ڈھیر سارے لوگوں نے جب میٹرک کیا تھا تو جو بندہ ہمیں یہ بتاتا تھا نا کہ یہ والے مضمون رکھ لو، وہ سب سے اچھا لگتا تھا۔ جو مشورہ دیتا تھا کہ اس طرف چلے جاؤ، اس طرف چلے جاؤ۔ پھر جب لوگ بزنس کی فیلڈ میں آتے ہیں، کاروبار کی لائن اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت بھی جو اچھا مشورہ دیتا ہے کہ یہ والا کام کر لو، یہ وہ سب سے اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ ہماری بات کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے تو ہیں نا کہ ہمیں کوئی رستہ دکھائے، ہماری خواہش تو ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمیں انگلی پکڑ کے چلائے۔ ہر دور میں انسان کو مشاورت کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔ اللہ نے یہ رستہ آسان کیا، ہماری اصلاح کے لیے بہترین نمونہ دیا۔ فرمایا ادھر ادھر نہ دیکھنا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ ایک چھوٹا سا پہلو ہے، اسے یاد رکھ لیجئے گا، نفع دے گا۔ غیر مشروط اطاعت، اتباع اور غلامی صرف نبی پاک کی ہے۔ یعنی آپ آنکھیں بند کر کے حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، غیر مشروط۔ باقی پیر صاحب کی، استاد صاحب کی، باپ کی، ماں کی، ان سب کی فرما برداری مشروط ہے۔ اگر شریعت کے مطابق حکم دیں گے تو فرما برداری کی جائے گی،
اور اگر شریعت کے مطابق حکم نہیں دیں گے تو فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن چونکہ نبی پاک کا ہر فعل شریعت ہے، مسکرا دینا بھی دین ہے اور جلال فرما دینا بھی دین ہے، نبی کریم علیہ السلام کا عطا کرنا بھی دین ہے، اور کسی شخص کو کسی اور حکمت کی طرف پھیر دینا یہ بھی دین ہے۔ تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی پاک کی زندگی میں، بہترین۔ آج کل سب سے زیادہ کمزوری ہمارے نوجوانوں میں جس چیز کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی نہیں۔ صبح ایک پروگرام بناتے ہیں، دوپہر ہونے سے پہلے نیا بنا لیتے ہیں، شام کو کوئی اور سوچ آنے لگتی ہے۔ مستقل مزاجی نہیں، کسی کام میں بھی ٹھہراؤ نہیں۔ 4 دن نماز شروع کی تو تہجد بھی شروع ہو گئی، اور پھر چھوڑی تو 5 بھی گئیں۔ مستقل مزاجی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید عائشہ روایت کرتی ہیں، حضور فرمانے لگے اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ مستقل مزاجی۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے نا جو میں نے تلاوت کی، بڑی معروف ہے، آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہوگی۔ یہ آیت اگرچہ اپنے عموم پر ہے لیکن نازل ایک خاص موقع پہ ہوئی تھی۔ یہ غزوہ خندق کا موقع تھا۔ سارے کافر بیک وقت مدینہ شریف پہ حملہ آور ہو گئے، 10,000 کا کم و بیش لشکر لے کر کٹھے ہو کے مدینے پہ حملہ۔ سردی کڑاکے کی تھی، قحط پڑا ہوا تھا۔ اب اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں؟ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا کی ہے نا جی، دعا میں تو شامل ہونا چاہیے نا۔ اب کیسے مقابلہ کریں؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے، بڑی خندق جس کو تیز دوڑنے والا گھوڑا کراس نہ کر سکے وہ خندق کھودتے ہیں۔ اب بھوک میں اور سردی میں خندق کھودنا کوئی معمولی کام ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بجائے دوسروں سے کام کرانے کے اگر خود کام کرنا شروع کر دینا کبھی تو کہیں تو ہمیں دیکھ کر ہی کام لگ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم خندق کھود رہے تھے تو جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی ہمیں مدینے والے محبوب توڑ کے دیتے تھے۔ اور پھر اتنے سخت حالات ہیں کہ چاروں جانب سے مدینہ شریف کا محاصرہ کیا ہوا ہے لوگوں نے، اور قحط ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ سخت سردی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، مدینہ شریف کا زمینی راستہ کٹ گیا ہے دوسرے علاقوں سے۔ لیکن قربان جائیں، فرماتے حضور کے حوصلے کا یہ حال تھا، امید دلانے کی یہ کیفیت تھی کہ وہ چٹان ہم سے ٹوٹتی نہیں تھی، محبوب چٹان توڑ رہے ہیں۔ فتح تو ابھی بظاہر مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن محبوب ایک ضرب لگاتے تو ایک ملک فتح ہونے کی خوشخبری سنا دیتے۔ یہ جو ہر وقت مایوسی کی خبریں ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، او بھائی کوئی خیر کی بات بھی کیا کر، کبھی کوئی اچھی خبر بھی ایک دوسرے سے شیئر کیا کر۔ ایک چٹان پر حضور نے ایک ضرب چٹان پہ لگائی تو فرمایا لو بھی روم فتح ہو گیا، دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی اللہ نے ایران کی کنیاں بھی ہمیں دے دی، تیسری ضرب لگائی تو فرمایا یمن بھی ہمارا۔ یہ بخاری شریف میں آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی۔ کتنی دیر کافروں نے محاصرہ کیا، کافر آ کے بیٹھ گئے مدینہ کے پاس، کتنے دن محاصرہ کیا؟ 2 گھنٹے کسی کو ایک جگہ قید کر کے رکھا جائے تو بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنی دیر محاصرہ رہا؟ 1 مہینہ، مہینہ پورا کفار کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قحط میں، اس سردی میں صحابہ کا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ ان ساری پریشانیوں میں جب نبی پاک ڈٹ کے کھڑے رہے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جانے والے مومنوں، ادھر دیکھو نا میرے محبوب کی طرف۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی پاک کی زندگی میں، عزم، حوصلہ، ہمت، جفا کشی، فعال زندگی۔
متحرک وقت، کام کرنا، جد و جہد کرنا۔ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ اصلاح کی ان لوگوں کو ضرورت ہے جو فارغ رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ ہر تیسرے جوان سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے میں نے کاغذ جمع کرائے، باہر جانا ہے۔ او بھائی جب جاؤ گے تب دیکھی جائے گی، یہاں تو کوئی کام کرو۔ ایک پیشہ برا ہے صرف، وہ اختیار نہ کرنا، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جس نے چوک میں ریڑھی لگائی ہے اور پھل بیچ کے وقت گزارتا ہے، بڑا عزت دار آدمی۔ جو کسی کے دروازے پہ فیکٹری کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو کے واچ مین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ عزت دار آدمی ہے، اس لیے کہ محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی روزی کما کے کھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو کتنی دوڑ سے جا رہا ہے، کاش اتنی دوڑ یہ اللہ کے راستے میں لگاتا۔ تو کریم فرمانے لگے اگر یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس لیے دوڑ رہا ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو لے کے چلنا ہے، فرمایا اگر اس نیت سے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی کر رہا ہے، یہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔ یہ اللہ دین کب آپ کو کہتا ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ جائیں؟ دین تو کہتا ہے تجارت ذرا دیانتداری سے کرو، رزق حلال اور طیب کماؤ، جو ذمہ داری ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرو۔ استقامت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بڑی کام کیتے نے جڑا کرنا پیچھے رہ جانا۔ میں نے کہا ہوں تو کوئی کام نہیں کرنا، ایک ہی کرنا ہے اور صحیح کر کے کرنا ہے، ایک ہی کرو۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ آپ نے اپنے واش روم کے اندر کبھی آپ کو لگے نا کہ کوئی ٹوٹی کوئی نل لیک ہو گئی ہے اور قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا نیچے سوراخ ہو جاتا ہے، حالانکہ پانی سوراخ ہے لیکن مستقل گرے تو پانی بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو بھائی آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، جد و جہد کریں۔ اور دوسری بہت بڑی ضرورت ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو ہے خودداری کی، عزت نفس کی۔ دوسروں کے پاس لاکھوں مال ہے یا کروڑوں مال ہے، وہ اس کا ہے، ہمیں جو ہمارے رب نے دیا ہے وہ بڑا شان سے دیا ہے، وہ بڑی عزت سے دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اگر ہم اسوہ حسنہ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خودداری کو پرموٹ کیا ہے۔ یہ جو گداگری ہے، یہ جو دوسروں کے مال پر توجہ دینا ہے، یہ دوسروں کے پیسوں پر جینا، یہ کسی اور کا خیال کرنا، کسی مالدار کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا، اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے سوال کیا، وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، کتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے مفت خوروں کی، کتنی بڑی تعداد ہے جو کوئی کام نہیں کرتے۔ او خدا کے بندو، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو تم اپنے دو ہاتھوں کی محنت سے کما کے کھاتے ہو، سب سے پسندیدہ روزی۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، تو یہ 3 مہینے کی چھٹیاں نہیں ہوتی اسکولوں میں، تو وہ کیا کرتا، وہ والد صاحب غریب تھے اور کچھ ضعیف زیادہ تھے، وہ کیا کرتا کہ وہ، اب تو خیر مجھے پتہ نہیں کیا روٹین ہے، لیکن ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو 3 مہینے کی چھٹیوں میں کام بھی 6 مہینے جتنا مل جاتا تھا، ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ پہلے 8 دنوں میں دن رات کر کے سارا چھٹیوں کا کام ختم کرتا اور پھر وہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے جاتا۔ تو کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے کہ کیا تجھے مسئلہ ہے، پیسے جوڑنے کا شوق ہے؟ تو ایک دن پھر اس نے بتایا، کہنے لگا والد صاحب بوڑھے ہیں اور میں جوان ہوں، اب میرا ان سے خرچہ مانگنے کو دل نہیں کرتا، میں اتنا جوان ہو کہ اپنے باپ کو تکلیف دوں، میں اب بڑا ہوں، اب میں ان کو کچھ دوں گا۔ یہ خودداری، یہ کیفیت ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ ہم آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کوئی کام نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ سوسائٹی میں بڑی اشد ضرورت ہے کہ نوجوانوں کا مزاج محنت کا بنے، جد و جہد کا بنے، کاوش کا، کوشش کا بنے۔ آپ دیکھیے
حضور کی بارگاہ سے جب بھی کوئی آیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے بڑا سنا ہے پر میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نے نبی پاک سے نہیں سنا۔ لفظ لا کبھی حضور کی زبان پر ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ اور یہ ترکیب دیکھیے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ ذرا انداز دیکھیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ، نہیں سنتا ہی نہیں۔ اب اللہ کرے آپ کو ذوق ہو تو آپ اس کو سمجھیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور جو آپ سے مانگتا ہے وہ نہیں سنتا نہیں۔ حضور ہر ایک کو عطا کرتے، لیکن ایک نوجوان آ گیا، اس نے عرض کی حضور مجھے کچھ دیجیے۔ جوان تھا۔ جوانوں اور ملت کے جوانوں غور سے سننا بات، یا رسول اللہ کچھ دیجیے، تو حضور تو سب کو دیتے ہیں، اسے بھی حضور نے دیا پر ذرا اور رنگ سے دیا۔ فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، کوئی بندہ اتنا غریب نہیں، اس پوری اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں ہوگا جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے غریبیوں کے رونے بڑے اونچے اونچے ہیں۔ اس کی غربت کا یہ عالم کہ ایک پیالہ اور ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے آؤ، وہ لے آیا۔ سرکار نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچ ڈالا۔ فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا، اس کلاڑے میں دستہ نبی پاک نے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، جا اور 15 دن نظر نہ آنا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ محنت کریں، جد و جہد کریں۔ صحابہ فرماتے 15 دنوں کے بعد آیا تو محبوب نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ اس کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ پہلے ایک کمبل تھا، اب سارے گھر کے کمبل بن گئے، بستر بن گئے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، سہارا بنیں، اور صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، صرف اپنے گھر کے لیے نہیں، آپ قبیلے کے لیے سوچیں، ملت کے لیے سوچیں، شہروں کے لیے سوچیں، ملک کے لیے سوچیں، بڑا ذوق پیدا کریں، محنت ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگوں سے سوال ہے نا، لوگ تو بھائی دیتے کچھ بھی نہیں اور باتیں بیسیوں سناتے ہیں۔ وہ تو مطلب اگر ناراض نہ ہو جائے مجھ سے امیر لوگ، تو امیر آدمی کو تو ویسے ہی پریشانی رہتی ہے کہ شاید سارے میرے پیسوں سے پیار کرتے ہیں، وہ تو مفت کی ٹینشن میں ہوتا ہے بیچارہ، کوئی سلام بھی لے تو اسے پریشانی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں انہوں پیسے چاہیے دینے، تو وہ تو بیچارے ٹینشن میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا معذرت کے ساتھ، لیکن ان کو تو ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ فلانے کوئی پتہ نہیں میرے پیسوں کو چھوڑ دے یار، خدا کا شکر ادا کر اس نے دینے والا بنایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک امیر آدمی نے کہا مجھے کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، میرا دل کرتا ہے دوں، مستحق کوئی نہیں ملتا۔ تو امام صاحب مسکرا پڑے۔ اس نے کہا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے یہ بتا جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ تو رکھتا تھا حق؟ جب خدا نے دیا ہے تو پھر دیکھتا پھرتا ہے مستحق پہلے ملے۔ تو بھائی محنت، جد و جہد۔ وہ ایک شاعر کہیں بیٹھا تھا نا، تو اب پھر ایک معذرت کر لیتے ہیں شاعروں سے بھی معذرت کے ساتھ، بعض شاعروں کی حالت بھی بڑی پتلی ہوتی ہے، دیکھنے والی نہیں ہوتی، وہ بیچارے گرمیوں میں بھی کئی دفعہ چادر لیے پھرتے ہیں۔ تو وہ کسی کونے میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی گزرا تو 5 روپے پھینک گیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا آپ کو ضرورت ہوگی؟ تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے، ضرورت ہوگی تو رب رسول سے مانگوں گا۔ شعر بڑا کمال کہا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔
ابھی مانگوں گا، اور میرا رب تو بغیر حساب کتاب دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو خودداری، عزت نفس، وقار، آپ بڑے ہو گئے، باشعور ہو گئے، اب میرا خیال ہے کہ آپ کو باپ پر، بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اب آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ قوم محنتی ہو جائے، جد و جہد۔ میں تو طلباء سے کہتا ہوں، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں آپ اتوار کی چھٹی گھر جاتے ہیں، گھر کے سارے کام آپ نے کرنے، آپ اپنے گھر میں بھاگ بھاگ کے کام کریں۔ والدہ سے کہیں کہ مجھے بتائیے کیا لانے والا ہے، میں آپ کو سارا سامان لا کے دے دوں۔ آپ فعال رہے، سونے نہیں جاتے آپ گھر، آپ ایک چھٹی جاتے ہیں تو آپ کور کریں سارے گھر کے مسائل کو۔ وہ بھائی سونے کے لیے بڑا ٹائم ملے گا، مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سونا ہی سونا ہے۔ سوئیں گے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو، اور میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اگر رب چاہے نا بندے کی نیند پوری کرانی تو 20 منٹ آنکھ لگا کے اٹھے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں 10 گھنٹے اسی میں سوئے ہیں، اٹھ کے پیناڈول کی گولی مانگ رہے ہیں۔ سو کے اٹھنے سے فریش ہونا چاہیے کہ بیمار ہونا چاہیے؟ او بھائی، آپ جد و جہد والا مزاج، فعال زندگی، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ آرام پسندی، یہ وہاں لیٹے موبائل لے کے 2 گھنٹے، وہاں کھڑے موبائل لے کے، یہ مزاج مسلمان جوانوں کا نہیں۔ جد و جہد، کوشش۔ اور تیسری بات، سوچے کبھی چھوٹی نہیں رکھنی، ذہن کبھی چھوٹا نہیں رکھنا، محدود دائرہ کار نہیں رکھنا۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو کائنات کا دین بن کے آیا ہے، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ ہمارا ذہن عالمی ہونا چاہیے، عالمی۔ یہ جو گلی محلے کی سوچ ہے اس سے باہر نکلیں۔ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا، وہ میرا علاقہ نہیں جانتے تھے، مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ایک ہی ضلع تھا، لیکن اب لوگ پیار زیادہ کرتے ہیں، جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے اپنا ضلع ہی لگتا ہے۔ ہاں، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ اب سارے ضلع ہی اپنے، اور ضلعوں میں، جہتوں میں، ملکوں میں، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے۔ اسلام تیرا، اوہو، اسلام تیرا، کیوں کہ تو مصطفی ہے، تو حضور کا ماننے والا ہے، تیرا دیس اسلام ہے۔ اسلام، چھوٹی سوچیں بڑی ہیں، بڑی چھوٹی۔ ایک حدیث آپ سب کو آتی ہے، عالمی کر دیتی ہے بندے کو، سب کو آتی ہے آپ کو۔ یہ انسان کو اتنا اونچا لے جاتی ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند۔ آپ سب کو آتی ہے، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر یہ دوائی، یہ پھل، یہ سبزی میرے گھر نہیں پک سکتی، ٹھیک نہیں ہے، تو کسی اور کے گھر میں بھی نہیں پکے گی۔ یہ عالمی، یہ ایک حدیث انسان کو عالمی کر دیتی ہے۔ آپ کا مزاج ملی ہو جائے گا، قومی۔ آپ کبھی بھی کسی ایک مخصوص ادارے کے لیے نہیں سوچیں گے، آپ کی سوچیں اتنی بڑی ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کے لیے رسول، جس کا رب خالق ہے میں سب کا رسول بن کے آیا۔ ہم نہ سوچیں بڑی محدود ہیں۔ بعض لوگوں کا قد بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ان کی بات سن کے مایوسی ہوتی ہے کہ یار آپ اتنے بڑے ہو کر اتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑی بات کرنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں بڑا سوچیں۔ آپ یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنے لیے بھی کرنا ہے، خاندان کے لیے بھی کرنا ہے، گلی محلے کے لیے بھی کرنا ہے، جہاں جہاں تک لوگ میرے تک رسائی حاصل کریں گے میں نے ڈیوٹی کر دی۔ سوچے قومی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لمبے سفر سے واپس تشریف لائے، تو جب آپ سفر کرتے ہیں تو آثار سفر بھی ہوتے ہیں، سفر کی ایک مخصوص تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ کریم محبوب سفر سے واپس تشریف لائے،
تو بظاہر تھکاوٹ تھی، سفر کے آثار لباس مبارک پر وجود نور پر نظر آ رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی تو رو پڑی، یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے۔ اچھا ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، بس میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ تو فرمائیں۔ میں تو پہلے ہی بڑی تھوڑی تقریر کرتا ہوں، اور ایک دو آدمی آنکھیں بند کرے گا تو یہ تو اور چھوٹی ہو جائے گی، تو آپ توجہ کریں، بس بڑی جلدی بات سمٹنے کے قریب آ گئی۔ ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا، بچہ ابا جی آپ بڑی مشقت کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پتر تیرے تو پتہ ہی نہیں، میرے پاس تو پوری کتاب ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ والی تکلیفیں ہم نے دیکھی ہوں جو ہمارے بڑوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود ہر دوسرا آدمی دکھی ہے اور اس کے پاس پوری کتاب پڑھی ہے داستان سرائی کرنے کا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہے، یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے، کس قدر آثار ہیں آپ کے وجود نور پر۔ تو سیدہ نے تو یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے بات کا رخ ہی بدل دیا، حضور نے رخ بدل دیا بات کا۔ کریم محبوب فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ حضور فرمانے لگے، نہ کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، اور نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ غلبہ پائے گا، اس کے لیے سفر تو کرنے ہیں، مشقت تو کرنی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بھی تو بڑا کام کرنے والا ہے، عربوں کفار کو مسلمان کرنا ہے، ان تک دین کی بات کو پہنچانا ہے، کتاب و سنت کے اصل مفاہیم کو واضح کرنا ہے، دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے خوبصورت نظام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ لیکن اگر سوچیں بڑی کمزور ہوں، بڑی چھوٹی ہوں، محدود ہوں، دائرہ کار بڑا کچا ہو، کبھی برادری کی بات، کبھی محلے کی بات، کبھی ضلعوں کی بات، کیسے آگے بڑھیں؟ کس طرح ہم وہ عالمی سوچ پیدا کریں گے جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کی؟ ایک بات جاتے جاتے ضرور کرنی ہے آج آپ سے، چونکہ مہینہ ہے جناب صدیق اکبر کا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم غلام نے، یہ حضور کے غلام ہیں اور صحابہ سمیت پوری امت کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ سارا دن حکومت کرتے، کام چلاتے، ڈیوٹی کرتے، خلیفہ وقت، عصر کے بعد تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے رکھا ہوا تھا، تو مدینہ شریف کی بچیاں آ جاتی، کہتی ہماری بکریوں کا دودھ دھونا ہے، ہمارے ساتھ چلے، تو صدیق اکبر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ مختلف انداز میں یہ روایت ملتی ہے، لیکن صاحب کنز العمال نے اس طرح لکھی ہے کہ حضرت عمر فرماتے، میں ایک بوڑھی اماں کا رات کو کام کرتا تھا، وہ نابینا تھیں اور بے اولاد تھیں، تو کچھ دنوں سے میں نے دیکھنا شروع کیا مجھ سے پہلے کوئی کام کر جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں، تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا۔ ویلے بیٹھے ہو اور محلے میں بہت ساری ایسی بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ ہیں جن کے بیٹے ملک سے باہر ہیں، دوائی لا کے دینے والا کوئی نہیں، تیری ساری جوانی گزر گئی موبائل لے کے لیٹے ہوئے، وقت سارا ضائع کر دیا، کتنوں کے کام آ سکتا تھا، کتنوں کے لیے تو بہتری کر سکتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے میں اس بوڑھی کا کام کیا کرتا تھا تو چند دن ہو گئے کوئی مجھ سے پہلے آ کے کام کر جاتا ہے۔ فرماتے میں تاک لگا کے بیٹھ گیا، اور انداز میں بھی یہ روایت کتابوں میں ملتی ہے لیکن یہاں اس انداز میں، فرماتے میں بیٹھ گیا، چھپ کے تو وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق۔ فرماتے میں نے کہا عجیب آدمی، سارا دن مصروف ہے، عصر کے بعد مصروف ہے، اور رات کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو بیواؤں کے اور مجبوروں کے گھروں میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں۔ زندگی تو گزر جائے گی، یہ گزر جائے گی، آرام کرتے بھی گزر جائے گی۔ 1 گھنٹہ سفر طے کر کے گئے اور گھنٹہ طے کر کے کہاں گئے تھے؟ کھانا کھانے گئے۔ خدا کے بندو اتنا وقت کہاں ہے اس پہ ضائع کیا جائے؟ اتنے کام کرنے والے ہیں،
اتنی لمبی ڈیوٹی کرنی ہے، اور کھانے کھانے میں اور ہوٹلوں میں جانے میں اور وہاں جانے میں، میں اس کو حرام ناجائز نہیں کہتا، آپ کے پاس جائز پیسے آپ جائیں، لیکن جس مفہوم میں بات کر رہا ہوں اس پس منظر کو سمجھیں، زندگی کو ضائع نہیں کریں۔ آپ سیکھیں حضور کے غلاموں سے، تھوڑے وقتوں میں کتنا کتنا بڑا کام کر گئے۔ آج لوگوں سے پوری بخاری پڑھی نہیں جاتی، جس نے لکھی ہے اس کا کمال دیکھو کیسا ہے۔ آج فتاوی رضویہ پورا لوگ پڑھتے نہیں، جنہوں نے لکھا ہے اکیلے ہو کے ان کا کمال دیکھو کیسا ہے۔ ہم لوگ محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، سوچیں بڑی محدود کر لی ہیں۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو زندگی استقامت سے گزاریں، صبح اور شام اور دوپہر، اور یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ کمزور باتیں، یہ جوانوں والی گفتگو نہیں، مضبوط ہو جائے۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ ہم نے خوددار ہو کے جینا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، خوددارا بس کر دے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس پر اکتفا کریں، آپ بہت اپنے آپ کو عزت دار محسوس کریں۔ اور تیسری میری آپ سے اپیل ہے، سوچیں چھوٹی نہ بنائیں، محدود۔ ہمارے استاد تھے تو فرماتے ہیں کہ عجیب، ہم نے بزرگوں کے مزاح، ہم تو بڑی جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں نا، کہ فلانے نے سلام نہیں لی تو فلانا رکا نہیں تو فلاں۔ استاد صاحب آئے تو کہنے لگے میں سائیکل پہ آج آ رہا تھا تو فلاں صاحب گزر رہے تھے تو میں نے سائیکل کھڑا کیا ہے، ان سے سلام لیا پر وہ رکے ہی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں تکبر ہے، پتہ نہیں لوگوں کو خیال ہی نہیں رہا میں رکا بھی ہوں اور وہ چلا، یہ نہیں کہا۔ فرمانے لگے خدا خیر کرے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ قومی سوچیں، یہ بڑے لوگوں کی سوچیں کہ وہ میں رکا بھی ہوں پھر بھی بندہ پریشانی میں، اللہ خیر کرے حالات ٹھیک ہوں۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، سوچ کبھی چھوٹی، بڑی سوچ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو